فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورۃ مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج آپ کے سامنے میں اس سورت کی مناسبت سے چند باتیں نبی علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور آپ علیہ السلام کی ولادت پر سعادت کے موقع پر جو ہوا، یہ پوری سورت نبی علیہ السلام کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ابھی کی حالت ہے پچھلی حالت سے بہت بہتر ہے، اور خصوصاً جو یہ آیت مبارکہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے بہت بہتر ہے۔ آپ کی جوانی کی جو حالت ہے جوانی کی پہلے حالت سے بہت بہتر ہے، اور آپ کی جوانی کے بعد حیات اور حیات کے بعد پھر بعد الممات حیات جاودانی تک جو تابناک اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے لیے مقرر کیا، وہ سب سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ گو یہ جو اس وقت وحی کا جو تسلسل جو رک گیا، اس کا انحطاط، وہ جو سبب انحطاط اور نزول کا نہیں ہے بلکہ وہ ترقی اور عروج کا سبب ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے اس کو تصور کیا جائے تو بعد والی زندگی آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی قیامت کی زندگی۔ اس زندگی میں آپ کے لیے آدم علیہ السلام کے اولاد کو آپ کے جھنڈے کے تلے جمع کیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کی امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو پیدائش ہے، آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو اس کے 6113 سال کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد 29 اگست کو آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 7612 سال ہو گئے اب تک کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا گیا، اور آپ علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کے آسمانوں سے اترنے کے بعد 6113 سال گزرنے کے بعد 29 اگست، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کے بعد آپ کی ولادت با سعادت بروز پیر 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مروی ہے، اور فرماتے ہیں بلکہ اس پر کئی کتابوں کے اندر لکھے کہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو وفات کی جو بات ہے وہ یقینی ہے۔ اسی مہینے کو ہم نے پڑھے بزرگوں سے پہلے سنت، اس کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ یہ 12 وفات کیوں کہتے ہیں؟ 12 وفات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی وفات، یہ یقینی ہے۔ اگر اس دن خوشی مناتے ہیں تو اس دن آپ علیہ السلام کی وفات تو یقینی ہے، اور 12 تاریخ کی پیدائش میں اختلاف بھی ہے، تو ادھر غم اور ادھر جو ہے نا خوشی دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ مکمل غم سے بھی منع کیا شریعت نے کہ بھئی آپ جو ہے نا نوحہ مت کرو، تاکہ جو ہے نا اس دن خوشی کا بھی موقع ہے، اور مکمل خوشی سے بھی منع کیا کیونکہ اس دن 12 وفات کا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے، لہذا 8 ربیع الاول کو جو احادیث سے جو کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔
آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے عالم انسانیت کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، اخلاقیات ختم ہو چکے تھے، دین ان کے اندر کچھ نہیں تھا، انسانیت کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور جو یہودیوں کی تعریف شدہ کتاب تھی تورات کے اوپر، اس پر بھی عمل ختم ہو چکا تھا، عیسائیوں کی تعریف شدہ کتاب انجیل کے اوپر بھی عمل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ عیسائی راہب اور پادری وہ صحراؤں میں اور غاروں میں جا کر چھپ چکے تھے، کچھ احبار اور کچھ لوگ جو تھے وہ دین کے اوپر پیروکار تھے، اور انہوں نے آ کر یثرب کے اندر پڑاؤ ڈالا تھا۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، مدینہ المنورہ کا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ آخری پیغمبر کا ہجرت کی جگہ ہوگی، آرام گاہ ہوگی، اس لیے آپ علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ اور یہی بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ السلام کی صحابی ہوئے، 300 سال کی عمر انہوں نے پائی، یہ آتش پرست تھے، ایران کے اندر تھے، اور اس نے آتش پرستی چھوڑ دیا تھا، ہدایت ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودی ہو گیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہودیت میں بھی ہدایت نہیں ہے تو یہودیت چھوڑ کر عیسائی ہو گیا تھا، اور عیسائیت کو اختیار کیا تھا۔ اس کے آخری جو مرشد ہے اس نے کہا کہ ابھی میں مرنے والا ہوں، تم نے اگر ہدایت کو ڈھونڈنا ہے تو جا کر یثرب میں جا کر، اور آخری پیغمبر مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوں گے، اس کی ہجرت کی جو جگہ ہے وہ مدینہ المنورہ ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے ہیں، راستے میں کچھ ظالم لوگ اس کو پکڑتے، اس کو اپنا غلام بناتے ہیں، اور کرتے کرتے یہ مدینہ منورہ کے ایک آدمی کے اوپر اس کو بھیجتے، وہ مدینہ میں اس کو رکھتے، اور نبی علیہ السلام کے انتظار میں ہوتے۔ آخر کار نبی علیہ السلام کو اللہ پاک دنیا میں مبعوث فرماتے، پھر ہجرت کرتے، پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے خادم ہوتے ہیں، اپنے تن من اپنے سب کچھ جو ہے نا وہ دین کے لیے قربان کرتے اور خدمت کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سارے انسانیت کو دیکھا تو اللہ رب العزت کو عرب کے اندر کچھ انسانیت باقی نظر آئے، اور عرب میں بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی، کچھ عیسائیوں کے اندر، کچھ یہودی علماء، کچھ توڑے بولتے کہ ان کے اندر انسانیت تھی۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اب ہدایت کی جو روشنی ہے اور جو ہدایت کا نور ہے وہ کافور ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے فاران کی چوٹیوں پر رشد و ہدایت کی روشنی کو جلوہ افروز کیا، اور نبی علیہ السلام کی شکل میں، آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کی شکل میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کیا۔ ابو عبد المطلب کے گھر پر 8 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے انسانوں کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، ظلم کی انتہا تھا، اور کفر اور تاریکی تھی۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ ایسے زمانہ جاہلیت کا دور تھا کہ ایک آدمی اگر محفل کے اندر پاؤں کو آگے کرتا اور یہ پھر اعلان کرتا، مبارزت کرتا کہ کوئی ہے اس کو کاٹنے والا، دوسرا آدمی آگا تو اس کے پاؤں کو کاٹتا۔ لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتی کہ آپ کے اونٹ نے پہلے پانی کیوں پیا گھاٹ سے، چشمے سے، میرے اونٹ نے کیوں بعد میں پیا، اس پر لڑائی ہوتی، کئی خاندان ختم ہو جاتے۔ اوس اور خزرج جب بعد میں مسلمان ہو گئے، انصار صحابہ بنے، ان کی بھی کئی سال ہو گئے تھے، 100 سے اوپر سال ہو گئے تھے کہ ان کی آپس کی لڑائی تھی، اور کئی 100 افراد دونوں طرف سے مارے گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے کو پسند کرتے قتل کرنے کے بعد۔ اور جاہلیت کا اتنا اندھیر نگری تھا کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اور کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کسی اور کی بستر کیسے بن سکتی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ یہ جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو پورا دن چہرے کو چھپاتے رہتے شرم کے مارے کہ بھئی ہمیں بیٹی کی خوشخبری ہوئی، اور اسی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔
حالت کی ایسی انتہا کی، برہنہ بیت اللہ کے طواف ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے اللہ رب العزت نے آپ کی ہدایت کی وجہ سے، آپ کی ہدایت کی روشنی کی وجہ سے کائنات کی اس اندھیرے کو ختم کر دیا، روشنی میں تبدیل کیا۔ نبی علیہ السلام